ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سال 2023-24 کے جنرل اجلاس آج کانفرنس ہال برو میں جاری ہے. کونسل اجلاس چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ فیروز احمد خان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس دوران حزب اقتدار سمیت حزب اختلاف کے کونسلروں نے شرکت کی. اس کے علاوہ چاروں ایگزیکٹو کونسلرز اور ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر کرگل کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہان بھی اس اجلاس میں موجود تھے. اجلاس کے دوران ضلع کرگل میں جاری ترقیاتی امور پر بحث و مباحثہ ہوا، خاص کر جل جیون مشن اور سیلابی نالوں کی صفائی موضوع بحث رہا. اجلاس کے آغاز میں لیہ ضلع میں نابالغ لڑکی کے ساتھ کیے گئے شرمناک حرکت کی تمام ہاؤس ممبران نے متفقہ طور پر مذمت کی. دریا اثنا مختصر وقفے کے دوران سی فیروز احمد خان نے اس دن کی کارروائی پر میڈیا کو بریفنگ دی. پیش ہے وائس آف لداخ کی یہ تفصیلی رپورٹ. دیکھیے، آج ہمارا جنرل کونسل میٹنگ ہو رہا ہے آپ کا 4th LHDC کا. یہ جو ہے ہمارا لاسٹ جنرل کونسل میٹنگ ہے، اور اس میں ہمارا جو 2023-24 کا جو اینول پلان ہے اس کے اپروول کے لیے جو ڈرافٹ پلان ہے اس پہ ڈسکشن ہوگا. تو اسی پہ جو ہے ہمارا فردر ایکٹیویٹیز جو ہے اسی پہ چلے گا. تو میں یہاں پہ آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا لاسٹ ایئر کا 2022-23 کا جو ہمارا ایلوکیشن تھا آپ کا، وہ 245 کروڑ کا تھا، اور 245 کروڑ میں سے ہمارا جو ہے 96% جو ہے ایکسپینڈیچر ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، جس کے لیے ابھی ہم نے یہاں پہ پورے ہاؤس نے جو ہے ہمارے جتنے بھی ایگزیکٹو ایجنسیز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی طرح سے ہمارا دوسرا ایک کمپوننٹ آتا ہے آپ کا سبسڈی بجٹ، جس میں ہمیں 25 کروڑ آتا ہے. اس میں بھی آلموسٹ 99% جو ایکسپینڈیچر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو فائنانشیل اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے فزیکل اچیومنٹس بھی ہوا ہیں، جو ابھی یہاں پہ ایٹ دا بگننگ جو پریزنٹیشن دیا ڈی سی صاحب نے وہ آپ کو دکھایا ہے. تو آج سارے ہاؤس میں ہمارے سارے آنریبل کونسلرز یہاں پہ موجود ہیں، سارے HODs موجود ہیں، اور ابھی جو ہے ہاف سیشن ہے، ابھی فردر اور اس پہ ڈسکشن ہوگا. سر، زیادہ کمپلینٹ جل جیون مشن کو لے کے آ رہا ہے تو سر، تو اس میں آنے والے دنوں کے لیے اور جتنے بھی میٹنگس ہوئی اس میں تقریباً 80-90% آلموسٹ جل جیون جو ہے وہ سکسیز بتایا جا رہا ہے سر. بٹ کمپلینٹس بھی ہمیں ساتھ فیلڈ میں بھی اگر ہم جائے گراؤنڈ زیرو میں جائے تو زیرو رپورٹس وہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز پلاننگ آپ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا کہنا درست ہے کہ جل جیون کا ابھی ہاؤس میں بھی اس پر کافی سارے ڈسکشنس ہو گئے، سارے ممبرس نے اس پر کنسرن شو کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جل جیون مشن پہ کام نہیں ہوا ہے، کام ہوا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ ایشوز ہیں. جیسے فار ایگزامپل بہت سے جگہوں پہ، جیسے ہمارے بہت سے ممبرس نے کہا کہ ونٹر میں پانی نہیں چلا ہے، جبکہ جل جیون مشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس کو سکسیس تبھی مانا جائے گا جب آپ لداخ میں ونٹر میں آپ پانی دے پاؤ گے. تو ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جہاں پہ ہم جل جیون کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ گاؤں والے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، جو ایجنسی کا کہنا ہے. اور تیسری بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو اوریجنل ہمارے DPRs تھے، اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کچھ ایڈیشنل DPRs بنائے، جس کا ابھی اپروول ہونا باقی ہے، جس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے. اب ہمارا جو فردر یہ ہے کہ فیوچر میں ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جل جیون کے کام ہیں اس میں PRIs ایز ویل ایز آپ کا جو کونسلرس ہیں ان کو انوالو کر کے جہاں جہاں ڈسپیوٹس ہیں وہاں پہ اس ڈسپیوٹس کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اور کچھ جگہوں میں کچھ کنٹریکٹرز جو ہے انہوں نے کام ابھی شروع نہیں کیا ہے، اور ایک ڈائریکشن یہ پاس ہوا ہے کہ جس کنٹریکٹر نے آپ کا جو ہے کام نہیں کیا ہے اس کو جو ہے اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کے اوپر پینلٹی دیا جائے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جل جیون کے، وہ ہم دھیان میں رکھیں گے. اور کچھ کمپلینٹ یہ ہوا کہ جل جیون کی وجہ سے جو ہمارا پرانا جو آلریڈی ہمارے جو واٹر سپلائی اسکیمز تھے ان پہ افیکٹ پڑا ہے. تو اس میں وہ بھی صحیح بات ہے، کچھ جگہوں سے کمپلینٹ ہمیں آیا ہے، تو اس میں بھی یہ ڈائریکشن ہوا ہے. اس میں ہم نے آج ڈسٹرکٹ ایز اے ہول ری ایکٹیویشن کے لیے پیسہ رکھا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے پرانے آپ کے واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، وہ ریسٹور ہونا چاہیے اور وہ کنٹینیو رہنا چاہیے جب تک نہ کہ ہمارا جل جیون کا جو مشن کا جو اسکیمز ہیں وہ مکمل نہیں ہوگا. سر، ہاؤس میں کافی یہ فلڈ کو لے کر اور سیلاب سے جو پچھلے سال بھی کافی مشکلات ہوا تھا ان کو لے کر کافی بحث ہوا. تو الٹیمیٹ یہ کس نتیجے پہ پہنچا؟ کیونکہ بہت سارے جو
آپ کے نالے ہیں وہ بالکل بلاک ہوا ہے, نالے بھر گئے ہیں. تو سیلاب کا آنے والے دنوں میں خدشات ہے, بہت خطرناک مطلب صورتحال اختیار کر سکتا ہے, چونکہ لوگوں کا بھی آپ نے بھی اس میں فرمایا کہ بہت لوگوں کی بھی اس میں کافی مطلب غلطیاں ہیں. لوگ لا کے نالے میں مکان بناتے ہیں, وہاں پہ درخت لگاتے ہیں. تو کونسل کی جانب سے اس مطلب نالہ ٹریننگ کے لیے اور آئندہ لاہ عمل ایک بہتر طور پہ لاہ عمل بنانے کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے آغا صاحب, ایک تو یہ ہے کہ اس کا پرماننٹ ریسٹوریشن کی طرف مطلب جو پرماننٹ سولوشن ہے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا, کیونکہ فلڈ تو کسی بھی وقت جو ہے نیچرل کلائمیٹی میں گنا جاتا ہے, کسی بھی وقت آ سکتا ہے, یہ انسرٹن ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی ہاؤس میں آنریبل ممبروں سے یہ گزارش کیا کہ نالا ٹریننگ جو ہے گورنمنٹ ضرور کرے گی آپ کا, لیکن اس میں یہ بات ہے کہ آپ بھی خود دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نالوں میں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے نالوں میں آپ کا پانی بڑھا نہیں یا فلڈ نہیں آیا, تو لوگوں نے کئی جگہوں پہ مکان بنائے, کہیں جگہوں پہ درخت لگائے. تو اس میں ہمیں پبلک کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے, جو میں نے ابھی ہاؤس میں کہا. اب رہا باقی جو فلڈ آیا اس کے لیے باقی ریسٹوریشن میں کیا ہوا ہے. جو میجر ہمارے 2-3 نالے ہیں, جیسے آپ کا کھاؤس ہے, جیسے آپ کا سنگرا ہے, جیسے استقبا ہے, اس کے لیے بڑے پروجیکٹس ہمارے آلریڈی ڈی پی آر, جیسے ہاؤس میں آپ نے سنا ہوگا, ڈی پی آرز بنا کے ہم نے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو دیا, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ کیپیکس میں ہم اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مائنر جو کام ہے وہ کیا ہے, لیکن ایک ایشو یہ نکل کے آیا کہ زمینداروں کے کھیتوں کے اوپر جو ملبہ جمع ہے, جو کہیں پر بھی ابھی کہیں پر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے, اور زمینداروں کے لیے بہت مشکل ہے کہ 3-3, 4-4 فیٹ ملبہ وہاں سے اٹھانا. اس کے لیے کلیکٹیولی ایک ڈیسیجن ہاؤس میں یہ لیا گیا, ہاؤس کی سہمتی کے ساتھ, کہ ہم سوائل کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں ایک اماؤنٹ رکھیں گے, جس سے جو ہے جہاں جہاں فلڈ آیا, جہاں لوگوں کے کھیتوں پہ ملبہ ہے, وہ ملبہ ہٹایا جائے, اور جو زمینداروں کے کھیت ہیں وہ ریسٹور ہو, تاکہ اس پہ وہ کھیتی باڑی کر سکیں. سر, کچھ جو کمپنسیشن کی بات ہے, شروع میں 7-8 گھر بے گھر ہوئے ہیں, تو ان کے ریسٹوریشن کے لیے اور باقی جو نقصانات ہیں ان کے کمپنسیشن کا بھی کافی شکایتیں ہیں. اس میں ایسا ہے, آپ کا جو کھاؤز میں ہے, جو کمپنسیشن امیجیٹ کمپنسیشن جو کچھ دینا تھا وہ تو اس وقت بھی آپ کے یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے بھی دیا تھا, کونسل نے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یا کنسرن کونسلرز نے دیا تھا. لیکن اس میں 2-3 ایک ایشو ہے آپ کا, جو ہمارے کچھ لوگ 6-7 گھر جو ہے وہ بالکل بے گھر ہو گئے تھے. اس میں بھی جو اسکیم کونسل کر سکتی, جیسے آپ نے ابھی ہمارے پاس ایک اسکیم ہے بسمتی گویوکس, اس میں اس کے بعد ڈی سی صاحب نے بھی کوئی 1.5-2 لاکھ, یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے بھی 1.5-2 لاکھ دے کے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ان کے مکانیں ریسٹور کریں, اور ان کو لینڈ بھی پرووائڈ کیا گیا. لیکن ایک چیز میں اتنا کہوں گا کہ جب بھی فلڈ آتا ہے آپ کا, اس کا پرماننٹ اور 100% ریسٹوریشن ہونا جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جتنا ممکن ہم نے کوشش کیا کہ ہم دے سکیں وہ دے دیا ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے پچھلے 1-2 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لداخ میں, خاص کر کرگل میں فلیش فلڈس جو ہیں انسرٹن ہے, فلڈ جو ہے بالکل نقصان دہ فلڈ جو ہے آتا ہے. اس کے لیے ہم نے یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی مانگ کیا کہ آپ NDRF ہو یا SDRF ہو, اس میں اچھا خاصا ایک اماؤنٹ رکھیں, تاکہ ایک دم جہاں پہ امیجیٹلی ہمیں ضرورت پڑے وہ ہم دے سکیں. اور اپنے بجٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے, ہم نے بھی اس میں ایک نیچرل کلائمیٹیز کے لیے ایک ہیڈ کریٹ کیا ہے, جس میں ہم نے اس سال 1.5 کروڑ روپیہ پرپوز کیا ہے. سر, جس طرح جو ڈسکشن ہے وہاں پہ زانسکار سرائے کہ وہاں پہ جو کونسلر بول منع کر رہے ہیں کہ زانسکار میں سرائے, کرگل سرائے بننے نہیں دیں گے, تو کیا ہم اسٹیٹ لینڈ پہ وہاں نہیں بنا سکتے؟ نہیں, دیکھیے زانسکار وہ بنانے نہیں دینے والی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز کہوں گا, آپ کا جتنے بھی ہمارے سرائز بنے ہیں ابھی, آپ کا جیسے ہمارے کرگل میں زانسکار سرائے ہے, لیہ میں زانسکار سرائے ہے, سری نگر میں کرگل ہاؤس ہے, جموں میں کرگل ہاؤس ہے, یہ سارے انڈر دی کمانڈ اینڈ کنٹرول آف گورنمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں دیکھے گی, اور جہاں اگر ہماری گورنمنٹ لینڈ ہو یا کوئی سرکاری بلڈنگ اگر لینا پڑے, تو وہ ہم لے کے جو ہے سرائے ہاں بنا سکتے ہیں, نہیں بنانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی ایک آدمی کا پراپرٹی نہیں ہوگا. جس طرح بھی یہاں زانسکار سرائے آپ کا دیکھ رہے ہیں, ہمارا برو میں ہے, اس کا ریسٹوریشن رینوویشن ہمارے بجٹ سے دے رہے ہیں, ڈسٹرکٹ بجٹ سے دے رہے ہیں, لے میں دے رہے ہیں. تو اسی طرح کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ آدمی یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتا ہے, گورنمنٹ بنائے گی, وہ اس پر ہم سوچ وچار کریں گے. بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.